وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين۔ اور زکریا علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑیے، آپ سب سے بہتر وارث ہیں۔ ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما کر انہیں یحییٰ عطا فرمایا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے بھلا چنگا کر دیا۔ یہ بزرگ لوگ نیکیوں کی طرف دوڑا کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع اور ڈر خوف سے پکارتے رہتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ اور وہ پاک دامن بیوی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے آپ ان میں اپنے پاس کی روح پھونک دی اور خود انہیں اور ان کے لڑکے عیسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان کے لیے نشان قدرت کر دیا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ زکریا علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی کہ مجھے اولاد ہو جو میرے بعد نبی بنے۔ سورہ مریم اور سورہ آل عمران میں یہ واقعہ تفصیل سے ہے۔ آپ نے یہ دعا لوگوں کی پوشیدگی میں کی تھی، مجھے تنہا نہ چھوڑیے، یعنی بے اولاد۔ دعا کے بعد اللہ تعالیٰ کی ثنا کی جیسے کہ اس دعا کے لائق تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کی بیوی صاحبہ کو، جنہیں بڑھاپے تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اولاد کے قابل بنا دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ان کی طول زبانی بند کر دی، بعض کہتے ہیں ان کے اخلاق کی کمی پوری کر دی، لیکن الفاظ قرآن کے قریب پہلا معنی ہی ہے۔ یہ سب بزرگ نیکیوں کی طرف اور اللہ کی فرمانبرداری کی طرف بھاگ دوڑ کرنے والے تھے اور لالچ اور ڈر سے اللہ سے دعائیں کرنے والے تھے، اور سچے مؤمن رب کی باتیں ماننے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے، تواضع، انکساری اور عاجزی کرنے والے، اللہ کے سامنے اپنی فروتنی ظاہر کرنے والے تھے۔ مریم علیہ السلام کا ذکر خیر۔ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے۔ قرآن کریم میں عموماً زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کے قصے کے ساتھ ہی ان کا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا رہا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں میں پورا ربط ہے۔ زکریا علیہ السلام پورے بڑھاپے کے عالم میں آپ کی بیوی صاحبہ جوانی سے گزری ہوئی اور پوری عمر کی بے اولاد تھیں، ان کے ہاں اولاد عطا فرمائی۔ اس قدرت کو دکھا کر پھر محض عورت کو بغیر شوہر کے اولاد عطا فرمانا یہ اور قدرت کا کمال ظاہر کرتا ہے۔ سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں بھی یہی ترتیب ہے۔ مراد عصمت والی عورت سے مریم علیہ السلام ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 میں فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا إِلَى آخِرِ الْآیَہ، یعنی عمران کی لڑکی مریم جو پاک دامن تھی، انہیں اور ان کے لڑکے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی بے نظیر قدرت کا اللہ نے نشان بنایا کہ مخلوق کو اللہ کی ہر طرح کی قدرت اور اللہ کی پیدائش پر وسیع اختیارات اور تصرف، اپنے ارادے سے چیزوں کو بنانا معلوم ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام قدرت الہی کی ایک علامت تھے، جنات کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی۔ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ یہ ہے تم سب کا دین ایک ہی دین اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ لوگوں نے آپ اپنے دین میں فرقہ بندیاں کر لیں، سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جو بھی نیک عمل کرے اور ہو بھی وہ مؤمن تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں، ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں۔ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پھر کر نہیں آنے کے،
یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑ آئیں اور سچا وعدہ قریب آ لگے۔ اس وقت کافروں کی نگاہیں اچانک اوپر کی طرف ہی سل جائیں۔ ہائے افسوس، ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ امت ایک، رب ایک۔ فرمان ہے کہ تم سب کا دین ایک ہی ہے، کرنے نہ کرنے کے احکام تم سب میں یکساں ہیں۔ ہادی اسم ہے انا کا، اور امتکم خبر ہے، اور امتن واحدتن حال ہے، یعنی یہ شریعت جو بیان ہوئی ہے تم سب کی متفق علیہ شریعت ہے، جس کا اصلی مقصد اللہ کی توحید ہے، جیسا کہ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 51 اور 52 یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات سے فاتقون تک ہے۔ صحیح بخاری نیز صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم انبیاء کی جماعت ایسے ہیں جیسے ایک باپ کے فرزند کے دین سب کا ایک ہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت، گو احکام شرع گوناگوں ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں اللہ کا فرمان ہے، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یعنی ہر ایک کی راہ اور طریقہ ہے۔ پھر لوگوں نے اختلاف کیا، بعض اپنے نبیوں پر ایمان لائے اور بعض نہ لائے۔ قیامت کے دن سب کا لوٹنا ہماری طرف ہے، ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، نیکوں کو نیک بدلہ اور بروں کو بری سزا۔ جس کے دل میں ایمان ہو اور جس کے اعمال نیک ہوں اس کے اعمال اکارت نہ ہوں گے، جیسے سورہ کہف کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا، اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، بے شک ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، ایسے اعمال کی قدردانی کرتے ہیں، ایک ذرے کے برابر ہم ظلم روا نہیں رکھتے، تمام اعمال لکھ لیتے ہیں، کوئی چیز چھوڑتے نہیں۔ یاجوج و ماجوج کا تذکرہ۔ ہلاک شدہ لوگوں کا دنیا کی طرف پھر پلٹنا محال ہے۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کی توبہ مقبول نہیں، لیکن پہلا قول اولا ہے، یعنی ہلاک شدہ لوگوں کا دنیا کی طرف پلٹنا محال ہے۔ یاجوج و ماجوج نسل آدم سے ہیں، بلکہ وہ نوح علیہ السلام کے لڑکے یافث کی اولاد میں سے ہیں، جن کی نسل سے ترک ہیں، یہ بھی انہی کا ایک گروہ ہے۔ یہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کے باہر ہی چھوڑ دیے گئے تھے۔ ذوالقرنین نے دیوار بنا کر فرمایا تھا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، اللہ کے وعدے کے وقت اس کا چورا چورا ہو جائے گا، میرے رب کا وعدہ حق ہے، یعنی سورہ کہف کی آیت نمبر 98 میں۔ یاجوج و ماجوج قرب قیامت کے وقت وہاں سے نکل آئیں گے اور زمین میں فساد مچا دیں گے۔ ہر اونچی جگہ کو عربی میں حدب کہتے ہیں۔ ان کے نکلنے کے وقت ان کی یہی حالت ہوگی، تو اس خبر کو اس طرح سن جیسے سننے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور واقع میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی خبر کس کی ہوگی، جو غیب اور حاضر ہر ایک کے جاننے والے ہیں، ہو چکی ہوئی اور ہونے والی باتوں سے آگاہ ہیں۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے لڑکوں کو اچھلتے کودتے کھیلتے دوڑتے ایک دوسرے کی چڈیاں لیتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ اسی طرح یاجوج ماجوج آئیں گے۔ بہت سی احادیث میں ان کے نکلنے کا ذکر ہے، چنانچہ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یاجوج ماجوج کھولے جائیں گے اور وہ لوگوں کے پاس پہنچیں گے، جیسے اللہ عز و جل کا فرمان ہے، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، وہ چھا جائیں گے اور مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں میں سمٹ آئیں گے اور اپنے جانوروں کو بھی وہیں لے لیں گے اور اپنا پانی انہیں پلاتے رہیں گے۔ یاجوج ماجوج جس نہر سے گزریں گے اس کا پانی صفا چٹ کر جائیں گے، یہاں تک کہ اس میں خاک اڑنے لگے گی۔ ان میں دوسری جماعت جب وہاں پہنچے گی تو وہ کہے گی شاید اس میں کسی زمانے میں پانی ہوگا۔ جب یہ دیکھیں گے کہ اب زمین پر کوئی نہ رہا اور واقع میں سوائے ان مسلمانوں کے جو اپنے شہروں اور قلعوں میں پناہ گزین ہوں گے کوئی اور وہاں ہوگا بھی نہیں، تو یہ کہیں گے کہ اب زمین والوں سے تو ہم فارغ ہو گئے، آؤ آسمان والوں کی خبر لیں۔ چنانچہ ان میں کا ایک شریر اپنا نیزہ گھما کر آسمان کی طرف پھینکے گا، قدرت الہی سے وہ خون آلودہ ہو کر ان کے پاس گرے گا۔ یہ بھی ایک قدرتی آزمائش ہوگی، اب ان کی گردنوں میں گھٹلی ہو جائے گی اور اسی وبا میں یہ سارے کے سارے ایک دم مر جائیں گے، ایک بھی باقی نہ رہے گا، سارا شور و غل ختم ہو جائے گا۔ مسلمان کہیں گے کوئی ہے جو اپنی جان ہم مسلمانوں کے لیے ہتھیلی پر رکھ کر شہر کے باہر جائے اور ان دشمنوں یاجوج و ماجوج کو دیکھے کہ کس حال میں ہے۔ چنانچہ ایک صاحب اس کے لیے تیار ہو جائیں گے اور اپنے تئیں قتل شدہ سمجھ کر اللہ کی راہ میں مسلمانوں کی خدمت کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ دیکھیں گے کہ سب کا ڈھیر لگ رہا ہے، سارے ہلاک شدہ پڑے ہوئے ہیں،
یہ اسی وقت ندا کریں گے کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے خود تمہارے دشمنوں کو غارت کر دیا، یہ ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ اب مسلمان باہر آئیں گے اور اپنے مویشیوں کو بھی لائیں گے، ان کے لیے چارہ بجز ان کے گوشت کے اور کچھ نہ ہوگا، یہ یعنی ان کے جانور ان کا گوشت کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ نے ایک دن صبح ہی دجال کا ذکر کیا، اس طرح پر کہ ہم سمجھے شاید وہ ان درختوں کی آڑ میں ہے اور اب نکلا ہی چاہتا ہے۔ رسول اللہ فرمانے لگے، مجھے دجال سے زیادہ خوف تم پر اور چیز کا ہے، اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو میں اس سے نمٹ لوں گا، ورنہ تم میں سے ہر شخص اس سے بچے، میں تمہیں اللہ کی امان میں دے رہا ہوں۔ وہ جوان عمر الجھے ہوئے بالوں والا، کانی اور ابھری ہوئی آنکھ والا ہے، وہ ملک شام اور ملک عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں گھومے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم ثابت قدم رہنا۔ ہم نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کتنا ٹھہرے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا، 40 دن، ایک دن مثل ایک برس کے، ایک دن مثل ایک مہینے کے، ایک دن مثل ایک جمعے کے، اور باقی دن معمولی دنوں جیسے۔ ہم نے پوچھا، اللہ کے رسول، جو دن سال کے برابر ہوگا اس میں ہمیں یہی 5 نمازیں کافی ہوں گی؟ رسول اللہ نے فرمایا، نہیں، تم اپنے اندازے سے وقت پر نماز پڑھتے رہا کرنا۔ ہم نے دریافت کیا کہ اس کی رفتار کیسی ہوگی؟ فرمایا، جیسے بادل کے ہوا انہیں ادھر سے ادھر بھگائے لیے جاتی ہو۔ ایک قبیلے کے پاس جائے گا، انہیں اپنی طرف بلائے گا، وہ اس کی مان لیں گے، آسمان کو حکم دے گا کہ ان پر بارش برسائے، زمین سے کہے گا کہ ان کے لیے پیداوار اگائے، ان کے جانور ان کے پاس موٹے تازے بھرے پیٹ لوٹیں گے۔ ایک قبیلے کے پاس جا کر اپنی تئیں منوانا چاہے گا، وہ انکار کر دیں گے، یہ وہاں سے نکلے گا تو ان کے تمام مال اس کے پیچھے لگ جائیں گے، وہ بالکل خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ وہ غیر آباد جنگلوں میں جائے گا اور زمین سے کہے گا اپنے خزانے اگل دے، وہ اگل دے گی، اور سارے خزانے اس کے پیچھے ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے۔ یہ بھی دکھائے گا کہ ایک شخص کو تلوار سے ٹھیک 2 ٹکڑے کرا دے گا اور ادھر ادھر دور دراز پھینکوا دے گا، پھر اس کا نام لے کر آواز دے گا تو وہ زندہ چلتا پھرتا اس کے پاس آ جائے گا۔ یہ اسی حال میں ہوگا جو اللہ عز و جل مسیح عیسی ابن مریم علیہ السلام کو آسمان سے اتار دیں گے۔ آپ دمشق کی مشرقی طرف سفید منارے کے پاس اتریں گے، اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے، آپ اس کا پیچھا کریں گے یعنی دجال کا، اور مشرقی باب لد کے پاس اسے قتل کر دیں گے۔ پھر عیسی ابن مریم علیہ السلام کی طرف اللہ کی وحی آئے گی کہ میں اپنے ایسے بندوں کو بھیجتا ہوں جن سے لڑنے کی تم میں تاب و طاقت نہیں، میرے بندوں کو طور کی طرف سمیٹ لے جاؤ۔ پھر جناب باری تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو بھیجیں گے، جیسے فرمایا، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ ان سے تنگ آ کر عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر گھٹلی کی بیماری بھیجیں گے جو یاجوج و ماجوج کی گردن میں نکلے گی، اور سارے کے سارے اوپر تلے ایک ساتھ ہی مر جائیں گے۔ تب عیسیٰ علیہ السلام مع مؤمنوں کے آئیں گے، دیکھیں گے کہ تمام زمین یاجوج و ماجوج کی لاشوں سے پٹی پڑی ہے اور ان کی بدبو سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے پرند بھیجیں گے جو یاجوج و ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر اللہ جانے کہاں پھینک آئیں گے۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مہیل میں یعنی سورج کے طول ہونے کی جگہ میں پھینک آئیں گے۔ پھر 40 دن تک تمام زمین پر متواتر پہم مسلسل بارش برسے گی، زمین دھل دھلا کر ہتیلی کی طرح صاف ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی برکتیں اگا دے گی۔ اس دن ایک جماعت کی جماعت ایک انار سے سیر ہو جائے گی اور اس کے چھلکے تلے سایہ حاصل کر لے گی۔ ایک اونٹنی کا دودھ لوگوں کی ایک جماعت کو، ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کو، اور ایک بکری کا دودھ ایک گھرانے کو کافی ہوگا۔ پھر ایک پاکیزہ ہوا چلے گی جو مسلمانوں کی بغلوں تلے سے نکل جائے گی اور ان کی روح قبض ہو جائے گی۔ پھر روئے زمین پر بدترین شریر لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح کودتے ہوں گے، انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو حسن کہتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے کاٹ کھایا تھا، یعنی آپ کو ڈس دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی پر پٹی باندھے ہوئے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، تم کہتے ہو اب دشمن نہیں ہے، لیکن تم تو دشمنوں سے جہاد کرتے ہی رہو گے یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج آ جائیں۔ وہ چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے،
ان کے چہرے تہ بتہ ڈھالوں جیسے ہوں گے۔ یہ روایت سورہ اعراف کی تفسیر کے آخر میں بیان کر دی گئی ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج والی رات میں ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے روز قیامت کا مذاکرہ شروع ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے علم سے انکار کر دیا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے واقع ہونے کے وقت کو تو بجوز اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، مجھ سے میرے اللہ نے یہ تو فرمایا ہے کہ دجال نکلنے والا ہے، میرے ساتھ 2 ٹہنیاں ہوں گی، وہ مجھے دیکھتے ہی سیسے کی طرح پگھلنے لگے گا، یہاں تک کہ اللہ اسے ہلاک کر دیں، جبکہ وہ مجھے دیکھے، یہاں تک کہ پتھر اور درخت بھی پکار اٹھیں گے کہ اے مسلم، یہ ہے میرے سائے، کافر آ اور اسے قتل کر۔ پس اللہ انہیں ہلاک کریں گے اور لوگ اپنے شہروں اور وطنوں کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اس وقت یاجوج و ماجوج نکلیں گے جو ہر اونچائی سے پھدکتے آئیں گے، جو پائیں گے تباہ کر دیں گے، پانی جتنا پائیں گے پی جائیں گے، لوگ پھر تنگ آ کر اپنے وطنوں میں محصور ہو کر بیٹھ جائیں گے، شکایت کریں گے تو میں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اللہ انہیں غارت کر دیں گے، ساری زمین پر ان یاجوج و ماجوج کی بدبو پھیل جائے گی، پھر بارش برسے گی اور پانی کا ریلا ان یاجوج و ماجوج کے سڑے ہوئے جسموں کو بہا کر دریا برد کر دے گا۔ میرے رب نے مجھ سے فرما دیا ہے، جب یہ سب کچھ ظہور میں آ جائے گا، پھر تو قیامت کا ہونا ایسا ہی ہے جیسے پورے دنوں حمل والی عورت کا وضع حمل ہونا، کہ گھر والوں کو فکر ہوتی ہے کہ صبح بچہ ہوا یا شام ہوا، دن کو ہوا یا رات کو ہوا۔ اس کی تصدیق کلام اللہ کی اس آیت میں موجود ہے۔ اس بارے میں حدیثیں بکثرت ہیں اور آثار سلف بھی بہت ہیں۔ مزید علامات قیامت کا ذکر۔ کعب رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یاجوج و ماجوج کے نکلنے کے وقت وہ دیوار کھودیں گے، یہاں تک کہ ان کی کدالوں کی آواز آس پاس والے بھی سنیں گے۔ رات ہو جائے گی، ان میں سے ایک کہے گا کہ اب صبح آتے ہی اسے توڑ ڈالیں گے، اور نکل کھڑے ہوں گے۔ صبح یہ آئیں گے تو جیسی کل تھی ویسے ہی آج بھی پائیں گے۔ الغرض یوں ہی ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کو ان کا نکالنا جب منظور ہوگا تو ایک شخص کی زبان سے نکلے گا کہ ہم کل انشاءاللہ اسے توڑ دیں گے، اب جو آئیں گے تو جیسی چھوڑ گئے تھے ویسی ہی پائیں گے، تو کھود کر توڑ دیں گے اور باہر نکل آئیں گے۔ ان کا پہلا گروہ بحیرہ کے پاس سے نکلے گا، سارا پانی پی جائے گا، دوسرا آئے گا تو کیچڑ بھی چاٹ جائے گا، تیسرا آئے گا تو کہے گا شاید یہاں کسی وقت پانی ہوگا۔ لوگ ان سے بھاگ بھاگ کر ادھر ادھر چھپ جائیں گے، جب انہیں کوئی بھی نظر نہ پڑے گا تو یہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، وہاں سے وہ خون آلودہ ان کی طرف واپس آئیں گے تو یہ فخر کریں گے کہ ہم زمین والوں پر اور آسمان والوں دونوں پر غالب آ گئے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان پر بددعا کریں گے کہ اے اللہ، ہم میں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں اور زمین پر چلنا پھرنا بھی ضروری ہے، آپ ہمیں جس طریقے سے بھی چاہیں ان سے نجات دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو تعاون میں مبتلا کریں گے، گلٹیاں نکل آئیں گی اور سارے کے سارے مر جائیں گے۔ پھر ایک قسم کے پرند آئیں گے جو اپنی چونچ میں انہیں لے کر سمندر میں پھینک آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نہر حیات جاری کر دیں گے جو زمین کو دھو کر پاک و صاف کر دے گی اور زمین اپنی برکتیں نکال دے گی۔ ایک انار ایک گھرانے کو کافی ہوگا۔ اچانک ایک شخص آئے گا اور ندا کرے گا کہ ذو السویقتین نکل آیا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام 700-800 لشکریوں کا طلایہ بھیجیں گے، یہ ابھی راستے میں ہی ہوں گے، جو یمنی پاک ہوا نہایت لطافت سے چلے گی، جو تمام مؤمنوں کی روح قبض کر جائے گی۔ پھر تو روئے زمین پر ردی کھدی لوگ رہ جائیں گے جو چوپایوں جیسے ہوں گے، ان پر قیامت قائم ہوگی۔ اس وقت قیامت اس قدر قریب ہوگی جیسے پورے دنوں کی گھوڑی جو جننے کے قریب ہو اور گھوڑی والا آس پاس گھوم رہا ہو کہ کب بچہ ہو۔ کعب رضی اللہ عنہ یہ بیان فرما کر فرمانے لگے، اب جو شخص میرے اس قول اور اس علم کے بعد بھی کچھ کہے اس نے تکلف کیا۔ کعب رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ بیان کرنا بہترین واقعہ ہے کیونکہ اس کی شہادت صحیح احادیث میں بھی پائی جاتی ہے۔ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں بیت اللہ کا حج بھی کریں گے۔ چنانچہ مسند احمد میں یہ حدیث مرفوعاً مروی ہے کہ آپ یاجوج و ماجوج کے خروج کے بعد یقیناً بیت اللہ کا حج کریں گے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے۔ جب یہ ہولناکیاں، جب یہ زلزلے، جب یہ بلائیں اور آفتیں آ جائیں گی تو اس وقت قیامت بالکل قریب آ جائے گی۔ اسے دیکھ کر کافر کہنے لگیں گے یہ نہایت سخت دن ہے، ان کی آنکھیں پھٹ جائیں گی اور کہنے لگیں گے ہائے ہم تو غفلت میں ہی رہے، ہائے ہم نے اپنا آپ بگاڑا۔ گناہوں کا اقرار
اور اس پر شرمسار ہوں گے، لیکن اب بے سود ہے۔ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ بے شک تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو۔ اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ کافر وہاں جہنم میں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے۔ جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے، وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور اپنی منمانی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وہ بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے رہے۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ معبودان باطلہ کا انجام۔ بت پرستوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اور تمہارے بت جہنم کی آگ کی لکڑیاں بنو گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں فرمایا وقودها الناس والحجارہ۔ اس جہنم کا ایندھن انسان ہے اور پتھر۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حبشی زبان میں حطب کو حسب کہتے ہیں، یعنی لکڑیاں، بلکہ قرات میں بجائے حسب کے حطب ہے۔ تم سب عابد و معبود جہنمی ہو اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ اگر یہ سچے معبود ہوتے تو کیوں آگ میں جلتے؟ یہاں تو پرستار اور پرستش کیے جانے والے ابدی طور پر دوزخی ہو گئے۔ وہ الٹی سانس میں چیخیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 106 میں فرمایا لہم فیہا زفیر و شہیق۔ وہ سیدھی الٹی سانسوں سے چیخیں گے اور چیخوں کے سوا ان کے کان میں اور کوئی آواز نہ پڑے گی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب صرف مشرک جہنم میں رہ جائیں گے انہیں آگ کے صندوقوں میں قید کر دیا جائے گا جن میں آگ کے سریے ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کو یہی گمان ہوگا کہ جہنم میں اس کے سوا کوئی نہیں۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے۔ حسنہ سے مراد رحمت و سعادت ہے۔ جہنم والوں اور ان کے عذابوں کا ذکر کر کے اب نیک لوگوں کا اور ان کی جزاؤں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ لوگ با ایمان تھے، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے سعادت ان کے استقبال کو تیار تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 26 میں فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ نیکوں کے لیے نیک اجر ہے اور زیادتی اجر بھی۔ اور سورہ رحمان کی آیت نمبر 60 میں فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ نیکی کا بدلہ نیک ہی ہے۔ ان کے دنیا کے اعمال نیک تھے تو آخرت میں ثواب اور نیک بدلہ ملا، عذاب سے بچے اور رحمت الہی سے سرفراز ہوئے۔ یہ جہنم سے دور کر دیے گئے کہ اس کی آہٹ تک نہیں سنتے، نہ جہنم والوں کا جلنا وہ سنتے ہیں۔ پل صراط پر دوزخیوں کو زہریلے ناگ ڈستے ہیں اور یہ وہاں حس حس کرتے ہیں۔ جنتی لوگوں کے کان بھی اس دردناک آواز سے نا آشنا رہیں گے۔ اتنا ہی نہیں کہ خوف ڈر سے یہ الگ ہو گئے بلکہ ساتھ ہی راحت و آرام بھی حاصل کر لیا۔ منمانی چیزیں موجود، ہمیشگی کی راحت حاضر۔ علی رضی اللہ عنہ نے ایک رات اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا میں عمر اور عثمان اور زبیر اور طلحہ اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہم انہی لوگوں میں ہیں۔ یا سعد رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ اتنے میں نماز کی تکبیر ہوئی، یعنی اقامت کہی گئی تو آپ چادر گھسیٹتے لا یسمعون حسیسہا پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ ان کے ساتھی ایسے ہی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہی لوگ اولیاء اللہ ہیں، بجلی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ پل صراط سے پار ہو جائیں گے اور کافر وہیں گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہ بزرگان دین ہیں جو اللہ والے تھے، شرک سے بیزار تھے، لیکن ان کے بعد لوگوں نے ان کی مرضی کے خلاف انہی کی پوجا پاٹ شروع کر دی تھی، جیسے عزیر علیہ السلام، مسیح علیہ السلام، فرشتے جن کو مشرکین مکہ اللہ کی بیٹیاں کہتے، سورج، چاند، مریم علیہ السلام وغیرہ۔
عبداللہ ابن زبعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، تمہارا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم اتاری ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو کیا سورج، چاند، فرشتے، عزیر، عیسیٰ سب کے سب ہمارے بتوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے؟ اس کے جواب میں آیت وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ اتری، میں نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 57 اور آیت ان الذین سبقت لهم منا الحسنى نازل ہوئی۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ولید بن مغیرہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جو نضر بن الحارث آیا، اس وقت مسجد میں اور قریشی بھی بہت سارے تھے۔ نضر بن الحارث رسول اللہ سے باتیں کر رہا تھا، لیکن وہ لاجواب ہو گیا، تو رسول اللہ نے آیت انکم وما تعبدون سے لا يسمعون تک تلاوت فرمائی۔ جب رسول اللہ اس مجلس سے چلے گئے تو عبداللہ ابن زبعہ آیا۔ لوگوں نے اس سے کہا، آج نضر بن الحارث نے باتیں کی لیکن بے طرح چت ہوئے، اور محمد یہ فرماتے ہوئے چلے گئے۔ اس نے کہا، اگر میں ہوتا تو انہیں جواب دیتا کہ ہم فرشتوں کو پوجتے ہیں، یہود عزیر کو، نصرانی مسیح علیہ السلام کو، تو کیا یہ سب بھی جہنم میں جلیں گے؟ سب کو یہ جواب بہت پسند آیا۔ جب رسول اللہ سے اس کا ذکر آیا تو رسول اللہ نے فرمایا، جس نے عبادت کرائی وہ عابدوں کے ساتھ جہنم میں ہے۔ یہ بزرگ اپنی عبادت نہیں کراتے تھے، بلکہ یہ تو انہیں نہیں شیطان کو پوج رہے ہیں، اسی نے ان کی عبادت کی راہ بتلائی ہے۔ رسول اللہ کے جواب کے ساتھ ہی قرآنی جواب اس کے بعد کی آیت ان الذین سبقت میں اترا، تو جن نیک لوگوں کی جاہلوں نے پرستش کی تھی وہ اس سے مستثنا ہو گئے، یعنی وہ جہنم میں نہ جلیں گے۔ چنانچہ قرآن میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، یعنی ان میں سے جو اپنی معبودیت اوروں سے منوانی چاہے اس کا بدلہ جہنم ہے، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 57 وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِلَىٰ آخِرِهِ اتری کہ اس بات کے سنتے ہی وہ لوگ متعجب ہو گئے اور کہنے لگے، ہمارے معبود اچھے یا وہ، یہ تو صرف ضد اور نری جہالت نیز ہڑ دھرمی ہے، اور یہ لوگ جھگڑالو ہی ہیں۔ وہ ہمارا انعام یافتہ بندہ تھا، اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے نمونہ بنایا تھا، اگر ہم چاہیں تو تمہارے جانشین فرشتوں کو کر دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نشان قیامت ہیں، ان کے ہاتھ پر جو معجزات صادر ہوئے وہ شک کی چیزیں نہیں، وہ قیامت کی دلیل ہیں، تمہیں اس میں شک نہ کرنا چاہیے، میری مانتا چلا جا، یہی صراط مستقیم ہے۔ ابن زبعہ کی جرأت دیکھیے، خطاب اہل مکہ سے ہے اور ان کی ان تصویروں اور پتھروں کے لیے کہا گیا ہے جنہیں وہ سوائے اللہ کے پوجا کرتے تھے، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ پاک نفس موحدوں کے لیے جو غیر اللہ کی عبادت سے روکتے تھے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لفظ ما جو یہاں ہے وہ عرب میں ان کے لیے آتا ہے جو بے جان اور بے عقل ہوں گے۔ یہ ابن زبعہ اس کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، یہ بڑے مشہور شاعر تھے۔ پہلے انہوں نے مسلمانوں کی دل کھول کر بھپتی اڑائی تھی، لیکن مسلمان ہونے کے بعد بڑی معذرت کی، موت کی گھبراہٹ، نفخے کی گھبراہٹ، لوگوں کے جہنم کے داخلے کے وقت کی گھبراہٹ، اس گھڑی کی گھبراہٹ جب کہ جہنم پر ڈھکن ڈھانک دیا جائے گا، جب کہ موت کو دوزخ جنت کے درمیان ذبح کیا جائے گا، غرض کسی اندیشے کا درد ان پر نہ ہوگا، وہ ہر غم ہراس سے دور ہوں گے، پورے مسرور ہوں گے، خوش ہوں گے اور ناخوشی سے کوسوں دور ہوں گے، فرشتوں کے پرے کے پرے ان سے ملاقاتیں کر رہے ہوں گے اور انہیں ڈھارس دیتے ہوئے کہتے ہوں گے کہ اسی دن کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا، اس وقت تم قبروں سے اٹھنے کے دن کے منتظر رہو۔ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے مثل لپیٹنے کتاب کے لکھے ہوئے پر، جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی، اسی طرح دوبارہ کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے۔ آسمان لپیٹ دیا جائے گا، یہ قیامت کے دن ہوگا جب کہ ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے، جیسا کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 66 میں اللہ نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ الآیہ۔ ان لوگوں یعنی یہود و نصارہ نیز کفار و مشرکین نے جیسی قدر اللہ کی تھی جانی ہی نہیں۔ تمام زمین قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوں گی اور تمام آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے،
ہر اس چیز سے جسے لوگ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمینوں کو مٹھی میں لے لیں گے اور آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ساتوں آسمانوں کو اور وہاں کی کل مخلوق کو، ساتوں زمینوں کو اور اس کی کل کائنات کو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے۔ وہ اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہوں گے جیسے رائی کا دانہ۔ سجل سے مراد کتاب ہے، اور کہا گیا ہے کہ مراد یہاں ایک فرشتہ ہے۔ جب کسی کا استغفار چڑھتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے، اسے نور لکھ لو۔ یہ فرشتہ اعمال نامہ پر مقرر ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی کتاب کو اور کتابوں کے ساتھ لپیٹ کر اسے قیامت کے لیے رکھ دیتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ نام ہے اس صحابی کا جو رسول اللہ کے کاتب وحی تھے، لیکن یہ روایت ثابت نہیں۔ اکثر حافظان حدیث نے ان سب کو موضوع کہا ہے، خصوصاً ہمارے استاد حافظ کبیر ابو الحجاج مزی رحمہ اللہ نے۔ میں نے اس حدیث کو ایک الگ کتاب میں لکھا ہے۔ امام ابو جعفر ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث پر بہت ہی انکار کیا ہے اور اس کی خوب تردید کی، اور فرمایا کہ سجل نام کا کوئی صحابی ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ کے تمام منشیوں کے نام مشہور و معروف ہیں، کسی کا نام سجل نہیں۔ فی الواقع امام صاحب نے صحیح اور درست فرمایا۔ یہ بڑی وجہ ہے اس حدیث کے منکر ہونے کی، بلکہ یہ بھی یاد رہے کہ جس نے اس صحابی کا ذکر کیا ہے اس نے اسی حدیث پر اعتماد کر کے ذکر کیا ہے۔ جب یہ ثابت ہی نہیں تو پھر وہ مذکور سر تاپا غلط ٹھہرا۔ صحیح یہی ہے کہ سجل سے مراد صحیفہ ہے، جیسا کہ تفسیر طبری اور صحیح بخاری میں ہے، اور جیسا کہ اکثر مفسرین کا قول ہے، اور لغتاً بھی یہی بات ہے۔ پس فرمان ہے، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے، مثل لپیٹنے کتاب کے لکھے ہوئے کے۔ لام یہاں پر معنی میں اعلیٰ کے ہے، جیسے سورہ صافات کی آیت نمبر 103 تلہ للجبین میں لام یہاں معنی میں اعلیٰ کے ہے۔ لغت میں اس کی نظیریں بھی ہیں، واللہ اعلم۔ یہ یقیناً ہو کر رہے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نئے سرے سے مخلوق کو پہلے کی طرح پیدا کریں گے۔ جو اللہ تعالیٰ ابتدا پر قادر تھے، وہ اعادے پر بھی اس سے زیادہ قادر ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے اٹل ہوتے ہیں، وہ نہ کبھی بدلیں نہ ان میں خلاف ہو۔ وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، وہ اسے پورا اور ثابت کر کے ہی رہیں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنے ایک واعظ میں فرمایا، تم لوگ اللہ کے سامنے جمع ہونے والے ہو، ننگے پیر ننگے بدن، بے ختنے، جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا، اسی طرح دوبارہ لوٹائیں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے جسے ہم پورا کر کے رہیں گے۔ سب چیزیں نیست ہو جائیں گی، پھر بنائی جائیں گی۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور ہم زبور میں پند و نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہو کر ہی رہیں گے۔ عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں کفایت ہے۔ ہم نے آپ کو اے نبی تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس طرح آخرت دیتے ہیں، اسی طرح دنیا میں بھی انہیں ملک و مال دیتے ہیں، کہ اللہ کا حتمی وعدہ اور سچا فیصلہ ہے۔ جیسے اللہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 128 میں فرمایا، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، کہ زمین اللہ کی ہے، جسے چاہتے ہیں اللہ اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بناتے ہیں۔ انجام کار پرہیزگاروں کا حصہ ہے، اور فرمان ہے ہم اپنے رسولوں کی اور ایمانداروں کی دنیا اور آخرت میں مدد فرماتے ہیں۔ اور سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، تم میں کے ایمانداروں اور نیک لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں زمین میں غالب بنائیں گے، جیسے کہ ان سے اگلوں کو بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو قوی کر دیں گے جس سے وہ خوش ہے۔ زبور سے مراد بقول سعید بن جبیر رحمہ اللہ تورات، انجیل اور قرآن ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں زبور سے مراد کتاب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں زبور اس کتاب کا نام ہے جو داؤد علیہ السلام پر اتری تھی۔ ذکر سے مراد یہاں پر تورات ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ذکر سے مراد قرآن ہے۔ سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذکر وہ ہے جو آسمانوں میں ہے، یعنی اللہ کے پاس کی ام الکتاب، جو سب سے پہلی کتاب ہے، یعنی لوح محفوظ۔ یہ بھی مروی ہے کہ زبور وہ آسمانی کتابیں جو پیغمبروں پر نازل ہوئیں، اور ذکر سے مراد پہلی کتاب یعنی لوح محفوظ۔ فرماتے ہیں تورات، زبور
اور علم الہی میں پہلے ہی یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی بادشاہ بنے گی اور نیک ہو کر جنت میں جائے گی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ زمین سے مراد جنت کی زمین ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صالح لوگ ہم ہی ہیں، مراد اس سے با ایمان لوگ ہیں۔ اس قرآن میں جو نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے پوری نصیحت و کفایت ہے ان کے لیے جو ہمارے عبادت گزار بندے ہیں، جو ہماری مانتے ہیں، اپنی خواہش کو ہمارے نام پر قربان کر دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے پاس سے اس نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، بس اس نعمت کی شکر گزاری کرنے والا دنیا اور آخرت میں شادمان ہے، اور ناقدری کرنے والا دونوں جہان میں برباد و ناشاد ہے۔ جیسے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی اور اپنی قوم کو غارت کر دیا۔ اس قرآن کی نسبت سورہ فصلت کی آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے، ہاں بے ایمان بہرے اندھے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک موقع پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ان کافروں کے لیے بد دعا کیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ رحمت و ہدایت ہوں۔ اور معجم طبرانی الاوسط نیز حاکم کی روایت میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، میں تو صرف رحمت و ہدایت ہوں۔ مسند احمد نیز ابی داؤد میں ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ مدائن میں تھے، بسا اوقات احادیث رسول کا مذاکرہ رہا کرتا تھا۔ ایک دن حذیفہ رضی اللہ عنہ سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے حذیفہ، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ جسے میں نے غصے سے برا بھلا کہہ دیا ہو یا اس پر لعنت کر دی ہو تو سمجھ لو کہ میں بھی تم جیسا ایک انسانی ہوں، تمہاری طرح مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے۔ ہاں البتہ میں چونکہ رحمت للعالمین ہوں تو میری دعا ہے کہ اللہ میرے ان الفاظ کو بھی ان لوگوں کے لیے موجب رحمت بنا دیجیے۔ رہی یہ بات کہ کفار کے لیے رسول اللہ رحمت کیسے تھے، اس کا جواب یہ ہے کہ ابن جریر رحمہ اللہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ مؤمنوں کے لیے تو رسول اللہ دنیا اور آخرت میں رحمت تھے، اور غیر مؤمنوں کے لیے رسول اللہ دنیا میں رحمت تھے کہ وہ زمین میں دھسائے جانے سے، آسمان سے پتھر برسائے جانے سے بچ گئے، جیسے کہ اگلی امتوں کے منکروں پر یہ عذاب آئے۔ قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقل آذنتكم على سواء وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میری تو ساری وحی کا خلاصہ صرف اسی قدر ہے کہ تم سب کے معبود ایک ہی ہیں، یعنی اللہ، تو کیا تم بھی اس کو تسلیم کرنے والے ہو؟ پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں نے تو تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، مجھے مطلقاً علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ تو کھلی اور ظاہر بات کو بھی جانتے ہیں، اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتے ہیں۔ مجھے اس کا بھی علم نہیں، ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ ہو۔ نبی نے کہا کہ اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیے، ہمارے رب بڑے مہربان ہیں، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ مشرکوں سے فرما دیں کہ میری جانب یہی وحی کی جاتی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، تم سب بھی اسے تسلیم کر لو، اور اگر تم میری بات باور نہیں کرتے تو ہم تم جدا ہیں، تم ہمارے دشمن ہو، ہم تمہارے۔ جیسے سورہ یونس کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اگر جھٹلائیں تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم میرے اعمال سے بری ہو اور میں تمہارے کرتوتوں سے بیزار ہوں۔ اور سورہ انفال کی آیت نمبر 58 میں فرمایا، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، یعنی اگر اے نبی آپ کو کسی قوم سے خیانت و بد عہدی کا اندیشہ ہو تو عہد توڑ دینے کی انہیں فوراً خبر دے دیجیے۔
اسی طرح یہاں بھی ہے کہ اگر تم علیحدگی اختیار کرو تو ہمارے تمہارے تعلقات منقطع ہیں۔ یقین مانو کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ پورا ہونے والا تو ضرور ہے، اب خواہ ابھی ہو خواہ دیر سے ہو، وہ اس کا خود مجھے علم نہیں۔ ظاہر و باطن کا علم رکھنے والے تو اللہ ہی ہیں، جو تم ظاہر کرو اور جو چھپاؤ اللہ کو سب کا علم ہے۔ بندوں کا کل علم اعمال ظاہری اور پوشیدہ اللہ پر آشکارا ہیں، چھوٹا بڑا کھلا چھپا سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ممکن ہے اللہ کی تاخیر بھی تمہاری آزمائش ہو اور تمہیں تمہاری زندگانی تک نفع دینا ہو۔ انبیاء علیہ السلام کو جو دعا تعلیم ہوئی تھی کہ اے اللہ ہم میں اور ہماری قوم میں آپ سچا فیصلہ کیجئے اور آپ ہی بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔